السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اس متبرک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر ایک ذمہ داری عائد فرمائی، ایک فرض کو اضافہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کو رکھو، روزوں کو اپناؤ اور پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عائد نہیں فرمایا گیا۔ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ان کے روزے رکھنے کا طریقہ الگ، ان کے روزے رکھنے کا ایام الگ، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں ایک مہینہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کریں اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کریں۔ ایک مہینے تک ہم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ پچھلے امتوں پر ہوتا تھا کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن چھوڑ دیا جائے، ایک دن آڑ ان پر روزے فرض تھے۔ ہم پر صرف سال میں ایک مہینہ روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض رکھا ہے۔ روزہ ایک ایسی متبرک عبادت ہے جو باطنی عبادت قرار دی گئی، ظاہری عبادت نہیں ہے۔ اس عبادت میں، اس روزے جیسے عمل میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ظاہری عبادت ہے، اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ فلاں بندہ قیام میں ہے، قرات پڑھ رہا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے۔ سخاوت کوئی کرتا ہے، اس کے سخاوت کرنے کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سخاوت کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے۔ لیکن بتایا نہیں جا سکتا کہ کون روزے کی حالت سے ہے، کون روزے سے نہیں ہے، جب تک اس سے پوچھا نہیں جاتا، معلوم نہیں ہو سکتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے۔ معزز سامعین کرام، روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ جو روزہ دار ہے، روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، روزے کی جزا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی جزا ہے۔ جب مالک ہمارا ہو جائے تو ساری چیزیں ہماری ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی رعایا میں ایک باندی ایسی تھی جو نہایت بدصورت کالی کلوٹی، جس کو آپ بہت عزیز رکھتے تھے، جس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی سے پوچھا گیا کہ اتنی آپ کے پاس کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں، آپ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کالی سے، بدصورت سے؟ تو حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی وجہ ہے، کسی موقع پر میں اس کی محبت کی وجہ بتاتا ہوں۔ ایک دن آتا ہے، محمود غزنوی اعلان فرماتے ہیں کہ میرے سلطنت میں جتنے ہیرے جواہرات ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے،
रुपये पैसों का एक कट्टा लगाया जाए, लिबास का एक कट्टा लगाया जाए, जितने मलबूसात है उन पे ढेर लगाए जाए और ढेर लगा दिए जाते हैं। महमूद गज़नवी ऐलान फरमाते हैं कि जो जिस चीज़ को पसंद करता है आए उस पर हाथ रख दे और उसका मालिक बन जाए, उसको लेकर चला जाए। जैसे ही ऐलान हुआ, जो पैसों से मोहब्बत करता था पैसों के ढेर पर हाथ रखा, बादशाह ने कहा ये तेरा है, तू मालिक बन गया। कोई आया, मलबूसात पर हाथ रखा, कहा ये कपड़े तेरे हैं, मलबूसात तेरे हैं। कोई सोने पर हाथ रखा, कोई चांदी पर हाथ रखा, कहते गया बादशाह ये तेरा है, तू लेकर चला जा। लेकिन वो बांदी जिससे महमूद गज़नवी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो कोने में ठहर कर ये तमाशा देख रही है। आप फरमाते हैं ए नादान, जा तू जिस चीज़ को पसंद करती है हासिल कर ले, क्यों कोने में ठहर कर तमाशा देख। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसे ही बादशाह का हुक्म हुआ तो वो बांदी दौड़ते हुए आई, सीधे आकर बादशाह के सर पर हाथ रखा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जब बादशाह उसका हो गया, बादशाह के सर पर हाथ रखी तो बादशाह उसका हो गया। जब बादशाह उसका हो गया तो बादशाह की जितनी रियाया है, उसकी जितनी सल्तनत है, सब उस बात की। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, रोज़े के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, क़यामत का दिन कायम होगा, हिसाब व किताब होता रहेगा। रब्बे ताला के हुज़ूर लोग अपने अपने अमाल लेकर हाजिर होते रहेंगे। उस वक्त दावेदार पेश होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगेंगे इलाहुल आलमीन, फ़लाँ शख्स ने मेरा फ़लाँ नुकसान किया था, आज मुझको उससे सिला अता फरमा, वो नुकसान का बदला मैं आज तेरी बारगाह में तलब करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो जालिम है, जिसने नुकसान किया है, उसके नुकसान पर उसके नेक आमाल में से अमल निकाल कर जिस पर जुल्म किया गया था उसके आमाल में डाल देगा। लेकिन जब आमाल ख़त्म हो जाएंगे तो दावेदार बाकी रहेंगे। उस वक्त जो दावा करने वाला होगा कहेगा कि मेरा मुझ पर जुल्म किया था, आज मुझको बदला चाहिए। अब सिले में उसके पास नेकियां मौजूद नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तेरे गुनाह निकाल कर इसके गुनाहों में शामिल कर। अल्लाह हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त अगर वो बंदा रोज़ादार रहेगा, रोज़ा रखने वाला होगा, तो वो रोज़ा ढाल बनकर आ जाएगा। अस्सौम जुन्ना फरमाया, रोज़ा ढाल बन जाएगा। और जब दावेदार दावा पेश करेगा तो उसके गुनाह निकाल कर इसके आमाल में डाले जाएंगे, उसके गुनाहों में शामिल किया जाएगा। उस वक्त रोज़ा सामने आ जाएगा, आड़े आ जाएगा और इसके गुनाहों में गुनाहों को आने नहीं देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये फजीलत का हामिल रोज़ा ऐसी अज़ीम इबादत है जिसका सिला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दसा है। और रोज़ा जब हम रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमको अपना क़ुर्ब अता फरमाता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन, तूने मुझको मूसा कलीमुल्लाह का खिताब दिया, कलीमुल्लाह मुझको तूने कहा मैं तुझसे बात करता हूँ, तुझसे कलाम करता हूँ। जब मैं तुझसे बात करता हूँ तेरे और मेरे दरमियान में 70,000 पर्दे हाइल रहते हैं। इलाहुल आलमीन, ये जो तूने मुझको एजाज़ बख्शा है, क्या ऐसा एजाज़ किसी और को भी अता किया गया? क्या ये मुकाम किसी और को भी तूने दिया है? अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुम से जब मैं बात करता हूँ तो 70,000 पर्दे हाइल रहते हैं, लेकिन मैं इससे बढ़कर एजाज़ मेरे हबीब की उम्मत को बख्शूँगा। मैं आखिरी ज़माने में आने वाले मेरे हबीब की उम्मतियों को माह रमज़ान दूँगा। इस रमज़ान मुबारक में मैं रोज़ों को मेरे बंदों पर फ़र्ज़ कर दूँगा। और जब मेरे हबीब के उम्मती रोज़ा रखेंगे, इफ्तार का वक्त करीब आएगा, प्यास से उनकी ज़बान पर कांटे पड़ जाएंगे,
حلق سوکھ جائے گا، چہرہ زرد پڑ جائے گا، اس وقت وہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر التجا کرتے رہیں گے، مجھ سے مانگتے رہیں گے۔ جب افطار کا وقت قریب ہوگا، اے موسیٰ تم اور میں جب بات کرتے ہیں تو 70,000 پردے بیچ میں رہتے ہیں۔ میں اپنے حبیب کے امتی کو روزے افطار کے وقت یہ اعزاز بخشوں گا کہ جب وہ افطار کرنے والا ہوگا اس وقت اس کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہے گا۔ تم اور میں بات کرتے ہیں تو 70,000 پردے رہتے ہیں، اور جب میرے حبیب کا امتی افطار کرے گا تو اس کے اور میرے درمیان میں کوئی ایک پردہ حائل نہیں رہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم عبادت روزہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو براہ راست حاصل کر رہے ہیں، کسی اور چیز کے حائل ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے برخلاف اگر ہم روزے کا انکار کرتے ہیں، روزے کا احترام نہیں کرتے، رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، معزز سامعین کرام، روزہ چھوڑنے والے کے لیے وہ بڑا گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اور جب روزے کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، روزے کا احترام کریں، روزہ رکھیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں روزے دار کا بھی احترام کریں۔ دیکھیں کتنا بڑا روزہ رکھنے والے کے لیے اعزاز ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی، جو روزے دار کا احترام کرتا ہے اس کے لیے بھی اعزاز بخشا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک مجوسی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مجوسی جو مسلمان نہیں ہے لیکن رمضان المبارک آتا ہے تو خیال یہ رہتا ہے کہ مسلمان اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کا بھی احترام کیا جائے، روزے داروں کے روزے کا بھی احترام کیا جائے، یہ سوچ کر وہ رمضان کا احترام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بازار میں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور رمضان مبارک کے ایام چل رہے ہیں۔ بازار میں بیٹے کو کھاتا ہوا دیکھ کر تماچا رسید کر دیتا ہے۔ باپ کے تماچا رسید کرنے پر بیٹا کہتا ہے کہ کیوں مار رہے ہیں؟ فرماتا ہے کہ اے نادان، تو نے روزے دار کا احترام نہیں کیا ہے، رمضان کا تو احترام نہیں کر رہا ہے، اس طرح بازار میں کھاتا پھر رہا ہے۔ بیٹا کہنے لگتا ہے کہ ابا جان آپ بھی کھاتے ہیں؟ تو فرماتا ہے کہ میں یقیناً کھاتا ہوں لیکن چھپ کر کھاتا ہوں، روزے کا احترام کرتا ہوں، روزے دار کا احترام کرتا ہوں۔ جب مر گیا کچھ دن بعد ایک نیک وقت انسان نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے لگا کہ تیرے جنت میں ٹہلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتا ہے، کہتے ہیں وہ مجوسی، میں ایک مرتبہ رمضان کے احترام میں اپنے بیٹے کو اس طرح تماشا رسید کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے رمضان کے احترام کی ادا اتنی پسند آئی کہ جب میں موت کا وقت قریب آیا، مرنے کے قریب آیا، تو میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، اور ان فرشتوں نے مجھ کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، کلمے کی تلقین دی، اور میں کلمہ طیبہ کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا اور میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، ایک مجوسی احترام کرتا ہے تو اس کو صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی مسلمان احترام کرے تو نہ جانے کتنی سرفرازیاں اس کو عطا فرمائی جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اس متبرک مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے خوب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، نہ جانے پھر ہماری زندگی میں یہ متبرک مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ماہ مبارک میں خوب راضی کرے، خوب روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کرے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو خوب